السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ الزامات اور بیانات پاکستانی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، چاہے ان کا تبادلہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہو یا پھر ایوان کے اندر دو اتحادیوں کے درمیان۔ تاہم یہ سوال اہم ضرور ہے کہ کیا بلاول بھٹو کے بقول اس وقت وفاقی وزراء آؤٹ آف کنٹرول ہیں یا پورا سیاسی نظام بھی اپنی سمت کھو چکا ہے؟ اسی چھپتے ہوئے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ارشاد بھٹی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں تھوڑے سے ناراض ہو گئے ہیں اتحادیوں سے، پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا ان کو کنٹرول کریں یا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ جو خواجہ صاحب ہیں وہ اپنے ریمارک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ وہ اس پہ معافی مانگ رہے بلکہ وہ ڈٹ گئے ہیں۔ کیا نظر آ رہے ہیں؟ اتحادی لڑ پڑے ہیں، کوئی حکومت بدلنے والی ہے، کیا ہونے والا ہے؟ اور بلاول صاحب اتنے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں یہ تو مشکلیں بڑھائیں گے۔ واٹس یور اوپینین؟ 19 بال میرے سفید تھے جب میں انہی نورا کشتیوں میں پڑا، ٹوپی ڈراموں میں، اور شروع میں کہتا تھا اوف اب کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اقتدار ہے، ان کی پوری سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ عوام تو تقریروں میں ہوتے ہیں، بیانوں میں ہوتے ہیں، حوالوں میں ہوتے ہیں، کتابوں میں ہوتے ہیں، نصابوں میں ہوتے ہیں، منشوروں میں ہوتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی کل پیپلز پارٹی ایوان صدر میں ایک طرف بلاول بیٹھے ہوں گے، دوسری طرف آصف بھٹو، درمیان میں آصف زرداری، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ ہمیں کشمیریوں کی محبت میں، راولہ کوٹ کے کشمیریوں کی محبت میں، چونکہ بلدیاتی نظام کی محبت میں، چونکہ ایم کیو ایم کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ 3 ایشوز ہیں، ہم اتحاد توڑتے ہیں، ایسا ہوگا؟ یہ تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہونی چاہیے، پر ایسا ہوگا نہیں۔ یہ برطانیہ میں ہوتا ہے، سر کے سٹامر ایگزیکٹلی اپنی پارٹی نے کہا، اپنی پارٹی نے، پارٹی کی عادت چھوڑو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، یہ وہ کیس سٹامر ہے جس نے مردہ لیبر پارٹی میں جان ڈالی اور تاریخ 14 سال بعد اس کو اقتدار میں لایا اپنی پارٹی کو۔ برطانیہ کا کمپیریزن پاکستان سے کر رہے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آج کل میں ویسے بھی معذرتیں کر رہا ہوں، لیکن معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے آئیڈیل سچویشن کا کہا نا، تو اس پہ میرے ذہن میں آ گیا، ورنہ میں تو وہ کہاں وہ تو کہاں ہم، میں تو کبھی نہیں دیتا، جو دیتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ نہ دیا کریں، لیکن چونکہ آپ نے آئیڈیل سچویشن کی بات کی، تو یہ جمہوریت ہے، یہاں جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے، یہ جگاڑ ہے، داؤ لگا ہوا ہے ان کا، ہمارے برے اعمالوں کی سزائیں یہ، ہمارے برے کرتوتوں کی سزائیں یہ۔ اور بلاول بھٹو نے 3 بڑی باتیں کی، ایک تو راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کا قابل مذمت اور افسوسناک بیان، اور اس پہ اگر وہ ڈٹ گئے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ ہمارے یہاں کون کہتا ہے کہ میں نے غلط بات کی، اور جو کہتا ہے وہ اس کو کمزور کہتے ہیں، تو یہ تو ایسا معاشرہ ہے، تو وہ تو چھوڑے۔ حکومت کا کانفیڈنس نہیں ہے، ڈٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم تو نہیں جا رہے۔ لیکن جو بلاول بھٹو صاحب کو، انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن ان کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ کبھی کہیں نا کہ اس پہ بلاول بھٹو صاحب معذرت کریں۔ ممتاز راٹھور صاحب نام ہے نا، کہ فیصل راٹھور، ممتاز صاحب ان کے والد تھے، وہ بھی وزیر اعظم تھے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ تو اپنی پارٹی ہے نا، اپنی پارٹی پہ کون بات کرتا پہلی بات۔ دوسری بات، بلدیاتی نظام کی بات کی، میں اکثر کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ان ساری پارٹیوں کو، پرویز مشرف صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارنا چاہیے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کا بیسٹ بلدیاتی نظام وہ دے کے گئے تھے، ایم این اے چھوڑ رہے تھے، ناظم بن رہے تھے، اور یہ کراچی کا وہ حوالہ دے رہے تھے، کراچی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں قابل فخر بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اور وہ صحیح جو میئر بنے ہیں وہ صحیح بنے ہیں، وہ بتائیں۔ جی بی کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں 90 ڈیز میں ہم بلدیاتی نظام لے آئیں گے بلاول صاحب، اور مزے کی اب جی بی کی جمہوریت دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے پاس ہے وزیر اعلیٰ اسپیکر، مسلم لیگ نہیں، نون لیگ کے پاس ہے ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر۔ استحکام پاکستان پارٹی جس کا کوئی نہیں جیتا اور 4 آگے اس کے جھولی میں، وہ حکومت میں شامل ہے، تو حکومت بھی خود، اپوزیشن بھی خود، جج بھی خود، وکیل بھی خود، اس جگاڑ کو برداشت تو اس نظام میں وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے جی بی میں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کی ایم کیو ایم کے حوالے سے،
یہ تو ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ کوئی پارٹی نہیں رہے گی جو اقتدار میں آئی اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ نہ ہوئی ہو، کھڑی ہو. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برے اعمالوں کی ہماری سزا ہیں یہ لوگ. یقین کریں ہمیں تو عمریں گزر گئی ہیں کہ کاش کوئی بہتری آئے گی، کاش کوئی چیزیں بہتر ہوں گی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے اگر 2018 کی خراب ہے تو 2024 کی بھی خراب ہے. اس بیان پر مہذب ملکوں میں ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے تھا کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی. تو جسٹیفائی کر لیا اس کو، انہوں نے کہا یہ لیگل ہے، اگر وہ والا لیگل تھا تو اب والا بھی لیگل ہے. ہم مان لیتے ہیں وہ انلیگل تھا تو پھر یہ بھی انلیگل ہے. ہم مان لیتے ہیں ادھر دھاندلی ہوئی تھی تو پھر ادھر بھی دھاندلی ہوئی تھی، وہ غیر قانونی حکومت تھی. یہ تو یہی کہتے ہیں نا، میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں بھی غیر قانونی حکومت ہے. تو وہ الحمدللہ وہ بھی موجود ہے. اور موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ اورنج کا ایپل سے. 2018 کا 2024 سے موازنہ ہو رہا ہے. اور بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ آج بھی بحث یہ ہو رہی ہے. میں ابھی ایک پروگرام میں تھا تو میں نے 2018 کی وہ 2018 کی بات کر رہے تھے، میں 24 کی بات کر رہا تھا. شہباز شریف صاحب کو آج بھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ آئیں. 18 کا بھی غلط تھا، 13 کا بھی، 6 کا بھی. اس ملک میں کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا، اور ایک 70 کا ہوا تھا اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا. تو کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا. آئیں 29 کا، 28 کا، 27 کا فیئر کراتے ہیں، آزاد الیکشن کمیشن بناتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، آئیں. لیکن وہی اگر وہ ہے تو یہ ہے تو وہ برے عمالوں کی سزا. اتنی معصومانہ سوچ کیوں ہے آپ کی؟ وہ کیوں ایسا کہیں گے؟ وہ کیوں اقتدار چھوڑیں گے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن میں اور آپ تو ایک آئیڈیل سچویشن کے لیے بات کرتے رہیں گے. لیکن کوئی خدا کا خوف کرو. یعنی اس کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور ان کے لیے وہ ٹھیک ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں نا اپنے بیان پہ. اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جہاں ڈٹنا چاہیے تھا وہاں ڈٹے نہیں ہیں. ہمارا سوا ستیاناش ہو گیا، قوم کا، ملک کا نیچے. اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے معاذوں پہ. سہیل وڑائی صاحب نے تو آخری بات کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، انہوں نے اسی طرح رہنا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ جو اس تقریر کا انہوں نے اب تک سارا ٹھیک کر لیا ہوگا. اور اسی طرح شہباز شریف، نواز شریف صاحب نے ساری عمر سیاست کی. صحیح. سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 1 جولائی سے حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی اس حوالے سے نہیں لگتا کہ کوئی 1 پیج میں کوئی فرق آیا ہو. کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے فرق آیا ہو. سہیل وڑائی صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی 5 بجٹ دے چکے ہیں. تو نہ ان کے پاس سیاسی بیانیہ ہے، نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے، نہ معیشت بہتر ہوئی ہے، نہ سیاست میں استحکام ختم ہوا ہے، نہ ملکی مسائل ختم ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ 78 سالہ ہسٹری میں یہ جو 4-5 بجٹ ہوتے ہیں یہ میکسیمم ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا وہ تجزیہ کر رہے تھے. لیکن اس وقت ایک عجیب و غریب ملک سیاست ہے کہ جہاں کسی کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے، جو جہاں ہے وہیں ہے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہو، یہ تو باتیں ٹھیک ہے نا کہ ہم یہ پرفارم نہیں کر پا رہے، ڈیلیور نہیں کر پا رہے. بٹ ایک چیز، ایک پلس پوائنٹ ہے، ان کے پاس 1 پیج ہے، 1 پیج چل رہا ہے اور بڑا صحیح چل رہا ہے. 2018 میں کیا تھا، 2020 تک کیا تھا، وہ بھی بگڑ گیا. تو 2021 تک کیا تھا، 2022 تک کیا تھا. مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں ہم گئے تو وہاں اس وقت کے ایک وزیر نے کہا، پروگرام ختم ہوا تو مائک اتارتے ہوئے اس نے اس طرح جھکا ہلکا سے، اس نے کہا بھائی آپ کا بھائی 2028 تک کا وزیر ہے. اچھا. یہ وزیر بھی وہ چھوڑ گئے پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا آپ کا بھائی 2028 تک کا وزیر ہے. صحیح. اور یہ 2020 کی بات ہے. تو ادھر بھی اتنے لمبے لمبے پلان تھے. نہیں، لمبے لمبے پلان تو تھے. 4 سال تو پورے ہو ہی گئے اگر پی ڈی ایم کو بھی بلایا جائے تو. ہاں تو وہی بات نا، 5واں بھی لگتا ہے. ہاں تو وہی بات نا، وہی بات کہ اتنا ہی ہوتا ہے نا. ہماری یہ انہوں نے کوئی تاریخ بدل دی. اچھا چلیں، اگر یہ سب کچھ آلریڈی طے ہے تو پھر یہ جو مساق جمہوریت کی بار بار بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے وہ تو دفن کر دی ہے انہوں نے. کل بات کر دی، بٹ لپ سروس تو دے رہے ہیں وہ کہ پی ٹی آئی کو بھی کہہ رہے ہیں آئے مساق جمہوریت کرتے ہیں. مساق جمہوریت کی ضرورت ہے یا جمہوریت کی ضرورت ہے؟ اچھا ویسے جہاں جمہوریت ہے ہی نہیں وہاں مساق کیا کرنے، کیا مساق جمہوریت کرنا. لپ سروس ہی ہے یہ بھی. ہاں روایتی بیان. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دکھ یہ ہے نہ انہوں نے اپنے سپیچ رائٹر بدلے ہیں، نہ ان کی تقریریں بدلی ہیں. ایک طرح سے کبھی اوپر سے شروع ہو جاتے ہیں، قائد اعظم کے 14 نکات، کبھی نیچے سے کبھی درمیان سے.
پک گئے ہیں ایمان سے, اور ان کی کسی بھی ایک کی 6 تقریریں سن لینا آپ کو گرمی دانے نکل آتے ہیں. وہی رٹی رٹائی باتیں پچھلے 35 سال سے. پیپلز پارٹی کی دیکھ لیں, بھٹو صاحب سے شروع ہوتے ہیں, جمہوریت پہ آ کے ختم کرتے ہیں. ان کا دیکھ لیں, ادھر سے شروع ہوتے ہیں اور یہاں کر ختم ہو جاتے ہیں. کوئی سپیچ رائٹر بدل لیں یار, کوئی نئی تقریر میں, اور ایک دن آپ بیٹھ کے نئے وہی مساق جمہوریت, مساق, اور بھائی لندن والے مساق جمہوریت کا آپ نے کیا بھاشر کر دی ہے, ابھی کوئی ٹھنڈ نہیں پڑی. اور پھر وہی بات کہ جہاں مساق تو وہاں جمہوریت کا کریں جہاں جمہوریت ہو. تو اور پھر سارے آپ اکٹھے ہیں, بس اتنا سارے آپ اکٹھے ہیں, ایک اس کو چھوڑ دیں. اب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں, اپوزیشن کی بات کرتے ہیں. اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, کلیم اللہ سلیم اللہ, بہت کچھ ہو رہا ہے. اب ایک نئی خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے, جو کہ شاہد خٹک صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی تحریک نہ چلائی گئی یا کوئی لاہ عمل نہ دیا گیا تو جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو ان کے جو پوزیشنز ہیں ان سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں تو کیا تحریک چلائیں گے, مثلا کیا کرنا؟ کچھ تو کریں بھٹی صاحب, اس طرح چپ کر کے ایوانوں میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا. ادھر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا, اس کی طبیعت نہیں ٹھیک, بیوی کی طبیعت نہیں ٹھیک. یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا. تو وہ تو ہے, وہ تو بالکل ہے, لیکن اب کچھ لوگوں کے سامنے, آپ کے میرے سامنے کوئی فیس سیونگ تو کریں, کوئی جھوٹا احتجاج کریں, کوئی کال دیں, کچھ تو کریں. نہیں کر پاتے نا. رانگ نمبر, بروٹس, سارے کمپرومائزڈ. اور دوسری بات یہ کہ مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے, جینون مسائل ہوتے ہیں. ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں نا, پھر وہ آپ کی آئیڈیل سچویشن, یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو اس میں 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے, اس کے بعد آپ یہاں تک تو اتنا کر لیں کہ سارے چھوڑیں. اچکزئی صاحب کو اگر انہوں نے بنا دیا ہے, علامہ ناصر عباس صاحب کو, بیرسٹر گور کو, تو اتنا ہی کر لیں. اب آپس میں نہ لڑیں, کے بددعائیں دیں, بس یہی کریں. نہیں آپ نے کر لیں, صبح بھی بددعائیں دیں. تھوڑی سی گورننس پرفارمنس خیبر پختونخوا میں بہتر کر لیں, اپنے اندر تھوڑا سا اتحاد بہتر کر لیں. ہاں, شاہ محمود قریشی صاحب اگر نکل آتے ہیں تو ناراض ایم پی اس کو بھی راضی کر لیں, ان کو راضی کریں. نہیں وہ تو خیر انہوں نے کیا ناراض ہونا ہے, اچھا مزے کی بات ہے. وہ سارے کے سارے ناراض ہیں عمران خان صاحب کے نام پر, اور اصل میں وزارتیں چاہتے ہیں, ان میں سے اکثریت 110% ٹرو. اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے, اپنی پارٹی کو لے کے, اپنی قید کو لے کے, موجودہ حکومت کو دیکھ کے, سسٹم کو دیکھ کے, سفارتی کامیابیوں کو دیکھ کے؟ بڑا انپریڈکٹیبل انسان ہے عمران خان جس کا نام ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. اتنے مضبوط نفس کا آدمی, اتنا دلیر, اتنا نڈر, اتنا مستقل مزاج. سب اندازے غلط ثابت کر دیے اس نے, سب اندازے غلط ثابت ہو گئے کہ بیساکھیاں آٹیں گی تو پانی کا بلبلا ہے پھٹ جائے گا, اور 2 دن جیل میں رہنا پڑا تو سیاست ناک سے نکل آئے گی, اور یہ تو فین کلب ہے, اور یہ تو بس ادھر سے نکلے گا وزیر اعظم ہاؤس سے اور فلائٹ لے گا لندن چلا جائے گا. نہیں گیا وہ. سارے اندازے غلط ثابت کر دی. اور عمران خان کی جو اطلاعات آتی ہیں, جو ان سے مل کے آتے ہیں, ان کا ہے ہی کوئی نہ, وہ روایتی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پھر جگاڑ لگا کے میں نے اقتدار میں آنا. وہ کہتا ہے میں نے جو کرنا تھا کر لیا. میں جس فیلڈ میں تھا, جو کھیل کھیلتا تھا, اس میں میں نے پیک دیکھی. میں جو سوشل سروس کرتا تھا اس میں نے اس ملک میں پیک دیکھی. میں سیاست میں آیا, اس سے بڑا عہدہ کیا ہے, تو اب میں نے کیا لینا ہے؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کا. اس سارے پروسیس میں عمران خان تو کھڑا رہا, لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پارٹی نہیں تھی. یہ 78 سالہ تاریخ ہے. نہیں, نون لیگ ہمیشہ اپنے لیڈر کے ساتھ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی رہی ہے. نہیں, اگر تو آپ نواز شریف صاحب کون ہیں؟ نواز شریف صاحب کون ہیں؟ وہ یاد ہے مجھے, قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں, تو نواز شریف صاحب تو آج تک گلہ کرتے ہیں, جی بی میں جا کہہ رہے تو بھئی تم لوگوں نے مجھے بچایا, یا میں جب نکالا گیا تو تم لوگوں نے مجھے بچایا. تو کوئی بھی نہیں آتا. نواز شریف صاحب کا طیارہ آیا تھا لندن سے ادھر, پھر وہ سعودی عرب چلا گیا تھا, تو وہ 200-250 بندے باہر تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی 17 سیٹیں ہو گئی تھیں. بھٹو صاحب پہ مشکل وقت آیا تو بندہ کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے, یہ ہماری سیاست ہے. ہاں, یہ گنا جاتا ہے, تاریخ میں لکھا جاتا ہے, محرم ہے نا, آج حسینیت زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. تو آج تاریخ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس وقت کربلا میں پتہ نہیں کیا سوچ ہوگی اس وقت. لیکن
تاریخ بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، حق پہ جو کھڑا ہوتا ہے یا اپنے موقف پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ آج تاریخ لکھی جا رہی ہے، جو پچھلی 2018 سے وہ بھی تاریخ تھی، پچھلے 78 بھٹی سال صاحب جو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے نا، آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوگا اس کو. آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ کیسے پڑھیں گے یہ اس سے تاریخ؟ زیادہ مجھے جو خوف آتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. تو کبھی نہیں سیکھا کسی نے. تو آج بھی اگر وزیر اعظم شہباز شریف کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو غلط سائیں تو ممی غلط ہاں، اگر تو ٹھیک سائیں تو ممی ٹھیک ہاں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیں مل کر ایک آزاد الیکشن کمیشن کھڑی کریں، لیول پلینگ فیلڈ کھڑی کریں. نہیں، مساق پاکستان کریں نا یار، اور کہیں جو اگلا الیکشن ہے وہ شہباز شریف نے تاریخ میں نام لے گا. سوٹ نہیں کرتا ان کو، کیوں کہیں گے یہ؟ شہباز شریف صاحب نے کتنی مرتبہ وزیر اعظم بنے؟ وہ تو پہلی دفعہ ہی بنے. دوسری مرتبہ. اچھا دوسری مرتبہ. مل کر پیپلز پارٹی اور نون دوسری مرتبہ، ٹوٹل 9ویں مرتبہ. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ بن چکے ہیں نا، شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ، حمزہ وزیر اعلیٰ، مریم وزیر اعلیٰ، ادھر بھٹو صاحب وزیر اعظم، بینظیر بھٹو صاحب وزیر اعظم، خاتون اول آصفہ بھٹو، وزیر خارجہ رہ چکے ہیں بلاول بھٹو، دوسری مرتبہ زرداری صاحب صدر ہیں. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، کیا اور چاہیے یار؟ یعنی کہ دل تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری. کیا اور چاہیے؟ وہ ہے نا کہ اقتدار کا نشہ ہے نا جو بھٹی صاحب، وہ آپ نے اور میں نے بھی انجوائے نہیں کیا شاید. اولاد اور مال آزمائش ہے، وہ ہے، کیا کریں، قسم سے تباہی ہے. قبر کی مٹی بھرے گی ہمارے یہ آنکھوں کی بھوک، پیٹ کی بھوک. اس ملک کے لیے واپس کرو، ڈیلیور. بھٹی صاحب دیکھیں، اب ہم نے اتنا کرٹیسائز کیا، جو سفارتی کامیابی ہے جو میرے مطابق یا اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ جو سول ہماری لیڈرشپ ہے ان کی تو بنتی نہیں، جن کی بنتی ہے ان کو مل بھی رہی ہے. جے ڈی وینس بھی تعریفیں کر رہے ہیں. سفارتی کامیابی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے آپ؟ میں ان کو بھی دیتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. انڈاؤٹیبلی مارکہ حق، پاک فوج زندہ باد. انڈاؤٹیبلی یہ ثالثی فیلڈ مارشل صاحب نے لیڈ کیا، انڈاؤٹیبلی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، 160 مرتبہ صدر ٹرمپ تعریف کر چکے ہیں، بالکل، اور پوری دنیا مان چکی ہے. اور جے ڈی وینس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 2 میری زندگی کی شخصیات ہیں، ایک میری بیوی جس کا تعلق بھارت سے، اور ایک فیلڈ مارشل صاحب. اور 3 مہینوں میں نے اتنی بات کسی سے نہیں کی جتنی فیلڈ مارشل صاحب سے کی. اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. یہ میرے لیے پرائیڈ کا لمحہ تھا بحیثیت پاکستانی. اور ہم پاکستانی کیا تھے، میں اکثر آپ کے پروگراموں میں کہتا تھا کہ ایک وقت تھا پاکستان یہ تھا. تو اللہ کا واپس وقت آ رہا ہے. اب اس سارے جو جھنڈے گاڑے ہیں اس کو ہم نے اپنے معاشی فوائد میں بدلنا ہے. بٹ اس حکومت کو تو یہ سفارتی کامیابی نہیں بچا سکتی. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں، ملک کس لیے بچتے ہیں یا کرتے ہیں جب آپ کے اندر خوشحالی ہوتی ہے. رشیا ٹوٹ گیا تھا نا، کتنی بڑی طاقت تھا. جب معیشت کولیپس کی تو ختم ہو گیا. آج کئی اس کی ہو گئے. تو اب اگر ہم ایران، ہم نے کیوں نہیں کہتے ایران کے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ، 10 سال کا دیں تیل ہمیں مفت دیں، گیس پائپ لائن والا منصوبہ، امریکہ بھی خوش ہم سے، ایران بھی خوش، پوری دنیا خوش، وہ منصوبہ مکمل کریں. بالکل. ایران کو کیٹر کر لیا تو افغانستان کو بھول جائیں. ایران کے ذریعے یورپ، ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستیں. صحیح. ایران کا تیل، ایران کی تجارت، ایگزیکٹلی. ایران سے گیس. اگر یہ موقع ہے، یقین کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، ملک کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر یہ کیٹر کر گئے، ہم بدل گئے اس کو اپنے معاشی فوائد میں، تو پاکستان گیا. پھر ہمیں کوئی نہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا پرابلم، ترقی کی اڑان، 3 بڑے پرابلم ہیں: معیشت، معیشت، معیشت. اور معیشت سے جڑا ہے آبادی بم، اور اس سے جڑا ہے سیاسی عدم استحکام. ٹرو. اگر ہم باہر اتنی نفرتیں ختم کروا سکتے ہیں تو اندر بھی کر لیں. سو ٹرو. بہت شکریہ بھٹی صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سوئٹزرلینڈ ٹاکس کے بعد اب ریاض ٹاکس کی اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جاوید ملک صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ایرانی اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا، اور پھر ایرانی نیوز ایجنسی نے یہ خبر دی کہ اب سعودیہ عرب، خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان ثالثی کروانے کے لیے ریاض میں ایک کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہا ہے. تو یہ کتنی اہم پیش رفت ہے؟
دیکھیے جو پیس پروسیس ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کا آغاز پاکستان کی کاوشوں سے ہوا، پھر ہم نے جب سوئٹزرلینڈ کی جو مذاکرات ابھی حال ہی میں ہوئے ہیں، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر قطر نے بھی بہت ہی کلیدی کردار ادا کیا، بلکہ میں یوں کہوں گا پچھلے تقریباً 1 یا 1.5 ماہ سے قطر نے اور خلیجی ممالک نے بھی اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن کی ہے، کیونکہ آف کورس آپ یہ جانتی ہیں کہ جب یہ انفارچونیٹ کانفلکٹ ڈیولپ ہوا امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس کے بعد جب حملے ہوئے ایران کی طرف سے خلیجی ممالک کو، تو کافی تشویش پائی گئی، اور آف کورس پھر اس نے ان ایڈورٹنٹلی جو خلیجی ممالک ہیں ان کو بھی ایک پارٹی بنا دیا، ان کو ایک اسٹیک ہولڈر بنا دیا اس تمام پروسیس کا، اور اب بہت سے مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی سیٹلمنٹ جو اس ڈسپیوٹ کی ہوتی ہے جس کے اندر خلیجی ممالک کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا، تو وہ قابل عمل بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ کاوشیں جاری ہیں کہ جو کوئی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، بیکاز ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک روایتی جنگ تو نہیں ہے جو صرف دو ممالک کے درمیان ہے، یعنی امریکہ نے حملہ کیا ہے آف کورس ایران کے اوپر، لیکن یہاں پہ اس کے بہت سارے، اس حملے کے بعد ایک، اگر آپ یوں کہیں کہ ایک پینڈوراز باکس کھل گیا، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ لیبنان بھی ہے اس ایکویشن کے اندر، اسرائیل بھی ہے، یہاں پہ حزب اللہ بھی ہے، ہوتیز بھی ہیں، خلیجی ممالک کو جو ٹارگٹ کیا گیا پھر ان کے حوالے سے بھی تحفظات ہیں۔ تو اب کوئی بھی جو دیر پا امن کی کاوشیں ہوتی ہیں اس کے حوالے سے جو خلیجی ممالک کا ویو پوائنٹ ہے اس کو بھی شامل حال کرنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے یہ کاوش ہے، جو بھی ڈپلومیسی کی ایفرٹس ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اگر جنگ ہوتی ہے، کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے، تو اس کا حل الٹیمیٹلی آپ کو نیگوسیشنز اور ڈپلومیسی سے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس حوالے سے کاوشیں ہو رہی ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آبنائے ہرمز کے میکینزم کی بہت بات ہو رہی ہے اور امریکہ سمیت قطر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے یہ ایشو جو ہے یہ حل ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، انٹرنیشنل لا تو یہی کہتا ہے، یہ جو ویو پوائنٹ جس کا آپ نے اظہار کیا جو کہ خلیجی ممالک کا ویو پوائنٹ بھی ہے، میں بلکہ یوں کہوں گا کہ پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جو رائٹ آف نیویگیشن ہے ایک انٹرنیشنل واٹر میں، وہ تو فری ہے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک جو ہے وہ اس پہ کوئی پابندی لگائے یا کوئی ٹول لگائے۔ اس کی مثالیں آپ کو دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ انٹرنیشنل لا کو دیکھیں گی، رائٹ آف نیویگیشن وہاں پہ پراپرلی انشرائنڈ ہے۔ تو اس حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ قابل عمل ہو سکتا ہے اگر ایران یا اس کے کوئی اس کے اندر پائے جانے والے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹول لگا دیں گے، تو یہ نامناسب بھی ہے، ناجائز بھی ہے، اور انٹرنیشنل لا میں اس کی کوئی گنجائش میری نظر میں تو نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران کے اندر بھی مختلف آرا پائی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایران کے اندر بھی سب لوگ بالکل ایک طرح سے سوچتے ہیں، وہاں پہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، یعنی وہاں پہ IRGC کا ایک اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پہ پولیٹیکل لوگ بھی ہیں، وہاں پہ ایک پارلیمان بھی ہے، تو آف کورس مختلف آرا ہو سکتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ وہاں پہ ٹول لگانا چاہیے، میری نظر میں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایران کے اندر بھی پائی جانے والی جو سوچ ہے اس کے اندر بھی نظر ثانی ہوگی، اور وہاں پہ بھی ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو انٹرنیشنل لا کو کی پاسداری کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہی عکاسی کرے گی اس تمام فیوچر ڈائمینشنز کی۔ اگر آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھیں، اسٹریٹس آف مالاکا ہے یا کوئی اور بھی ہیں، وہاں پہ بھی رائٹ آف نیویگیشن اوپن ہے، کوئی بھی ٹول نہیں لگا سکتا، کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے سامنے آ رہا ہے، یعنی میرے علاقے میں آتا ہے یا میری جورسڈکشن ہے۔ وہاں پہ سامنے کچھ حصہ ضرور ایران کے جورسڈکشن میں ہوگا، لیکن اس آبنائے ہرمز کی بہت بڑا علاقہ اور رقبہ ہے وہ عمان کے پاس ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ عمان کو بھی اس طرح کی کوئی ایسپریشنز ہوں گی کہ وہ اس پہ ٹول لگائے۔ اچھا، یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو ریاض کانفرنس ہے اس کا جو مین پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہرمز کی ناکہ بندی اور ہرمز سے ریلیٹڈ چیزیں ہی ہوں گی، تو ڈو یو تھنک کہ اس ڈسکشن کے دوران یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور آگے جا کے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایک واٹر وے ہے، ایک پاتھ وے ہے، یہاں سے ایک راہداری آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، جہاں سے نہ صرف تیل اور گیس گزرتے ہیں بلکہ بہت ساری لاجسٹک نیڈز، ایون اشیاء خرد و نوش اس خطے کی جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جاتی ہیں، اور یہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ ہسٹوریکلی، لیگلی، ٹریڈیشنلی ہمیشہ اوپن رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان کی کنسرنز بالکل لیجٹمیٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رائٹ آف نیویگیشن ان کو ہونا چاہیے جس طرح ہمیشہ رہا ہے، اور اس حوالے سے اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کی بات کی جا سکتی ہے، بیکاز کچھ ممالک نے اس طرح کا کنسرن بھی اظہار کیا ہے کہ خدا نخواستہ وہاں پہ تخریب کاری ایسی کوئی چیز نہ ہو، پائریسی نہ ہو، پائریٹس بھی آپ سمجھتے ہیں اس علاقے میں ہو سکتے ہیں، تو اس کی تدارک کے لیے اگر کوئی ایک ایسا فیئر میکینزم
سسٹم ڈیولپ کر لیا جاتا ہے جو کہ تمام ممالک جو ہیں اس آبنائے ہرمز کو جو استعمال کرتے ہیں ان کی باہمی رضامندی سے ہو تو پھر تو وہ قابل عمل ہوگا. لیکن یک طرفہ طور پر یونیلیٹرل کوئی اسٹیپ لینا، یہ کہنا کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں باقی مانے یا نہ مانے، تو وہ تو مناسب بھی نہیں ہے اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ قابل عمل ہوگا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ دانشمندانہ بھی وہ قدم نہیں ہوگا. اور پاکستان کی جو کاوشیں ہیں to be able to mediate between the two sides and all the sides of this party of this conflict، تو وہ بھی یہی نہیں پاکستان بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو کہ جس پہ کسی ایک فریق کو جو ہے وہ یہ لگے کہ وہ ان کی بات مانی جا رہی ہے اور باقیوں کی بات کو جو ہے رد کیا جا رہا ہے. صحیح. اچھا جاوید صاحب، جے ڈی وینس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران IAEA کے انسپیکٹرز کی تعیناتی پر راضی ہو گیا ہے، مگر اسماعیل بقائی نے اس کی تردید کر دی ہے. تو کیا اب نیوکلیئر ایشو بھی تکنیکی مذاکرات میں ایک بڑے تنازع کی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، سفارتکاری میں اور خصوصاً اس طرح کی سفارتکاری میں جب جنگ اور کانفلکٹ ہو تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سی سٹیٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں جو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. دیکھیے یہ ایک آپ کو کوئی بھی ڈپلومیٹ بتا سکتا ہے کہ جب کبھی بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ کچھ ممالک، کچھ پارٹیز آف کانفلکٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو پلیز کرنے کے لیے، ان کے سامنے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک پوسچرنگ ہوتی ہے ایک ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. لیکن جب وہ ٹیبل پہ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ ایک فریم ورک میں طے کی گئی ہے. جو MOU دونوں اطراف نے سائن کیا ہے، جس پہ پاکستان نے بھی ایز اے میڈیٹر سائن کیا ہے، آپ جانتی ہیں کہ اس کے اندر تو تمام چیزیں جو ہیں وہ ان رائٹنگ لکھی گئی ہیں اور اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے مستقبل کے جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے، اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ ان کا مطلب حق ہے. اگر آپ دیکھیں جے ڈی وینس جو ہیں وہ جب ابھی مذاکرات کے بعد بات کر رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو کس انداز میں اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے ساتھ انہوں نے پچھلے 3 مہینے میں کسی سے اتنی بات نہیں کی جتنے کہ فیلڈ مارشل سے کی ہے، جو اس چیز کا اندیہ دیتی ہے کہ پاکستان نے کلیدی طور پر اس تمام مذاکرات کا حصہ بھی رہا ہے اور پاکستان نے ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے ٹو بی ایبل ٹو میڈیٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو اپنی ریلیشن شپ کو امریکہ کے ساتھ ڈیپن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ایک ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوا ہے جس نے پاکستان کو ایک امپیٹس دیا ہے، جس کے نتیجے میں پھر یہ میڈیشن کا رول پاکستان آج پلے کر رہا ہے. اچھا سر، یہ اوور آل جنگ کے دوران بھی اور ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل رہا ہے اور سپوائلر کے طور پہ نظر آیا ہے. اسرائیل بار بار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ شمالی لبنان میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا. تو مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے جب آپ لیبنان کی بات کرتے ہیں تو آف کورس ہمیں ذرا لیبنان کے اوپر جب ہم بات کریں تو ہمیں تھوڑا سا ذرا آبجیکٹیولی اس کو دیکھنا پڑے گا. ایموشنز کو آپ سائڈ پہ رکھ دیجئے اور آپ آبجیکٹیولی اگر اس کو دیکھیں تو دیکھیے ایک ملک ہے جس کا نام ہے لیبنان. وہ جو ملک ہے اس کی ایک رٹ ہے اور اس کی ایک اپنی ریلیشن شپ ہے اسرائیل کے ساتھ، باقی خطے کے ممالک کے ساتھ. لیکن ایک اس ملک کے اندر موجود ملیشیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں حزب اللہ. وہ ایون جو لیبنان کی گورنمنٹ ہے اس سے بھی وہ ایک طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بالا تر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. لیکن اگر آپ اسرائیل سے پوچھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو جنگ ہے وہ لیبنان کے ملک سے نہیں ہے بلکہ حزب اللہ سے ہے، جو کہ اس ملک کے اندر موجود ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے. لیکن اگر آپ اس کا دوسرا رخ دیکھیں تو حزب اللہ والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے تجاوزات کیے ہیں، وہ اپنی باؤنڈریز کو کراس کر کے لیبنان کے حصوں میں اس نے انکرجنز کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک دو مختلف آراء ہیں. میری نظر میں اس کا بھی حل ڈپلومسی سے ہی ممکن ہے. جنگ کے ذریعے ایکسٹریمسٹ پوزیشن لینے کے دونوں اطراف ایک ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم جنگ کے تصادم کے راستے کی طرف گئے ہیں. لیکن دیکھیے یہ جو اوریجنل کانفلکٹ ایران اور امریکہ کے درمیان تھا، جب یہ شروع ہوا تو اس کے بعد ایک بہت سا اس کا کینوس وائڈ ہو چکا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو لیبنان کا بھی اس ڈسکشن کے ٹیبل پہ ہوگا، اس چیس بورڈ پہ ہوگا. تو اس حوالے سے بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کا حل بھی ڈپلومسی کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، آپس میں ڈسکشنز کے ذریعے تلاش کیا جا سکتا ہے. اچھا، اب امریکہ بار بار یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایران نے سوئٹزرلینڈ معاہدے پر عمل نہ کیا تو جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ اب باقاعدہ ختم ہو جائے گی اور یہ دوبارہ سے اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوں گے؟ دیکھیے اوبیسلی یہ جو تمام ایفرٹ کی جا رہی ہے، آپ دیکھتی ہیں کہ خود امریکن ڈیلیگیشنز جو ہیں اتنی دور سے فلائی کر کے پہلے تو اسلام آباد آئے، 15-16 گھنٹے کی فلائٹ لی انہوں نے،
پھر ابھی بھی جے ڈی وینس اور ان کے ساتھ جو 2 اہم ترین ان کے اسپیشل انوائز ہیں پریزیڈنٹ کے، وہ سوئٹزرلینڈ آئے، پاکستان والے بھی وہاں پہ گئے ایز اے میڈیٹر، قطر کے دوست بھی ہمارے وہاں موجود تھے، ایران والے بھی آئے. تو یہ تمام کاوشیں جو ہو رہی ہیں یہ تو اسی لیے ہو رہی ہیں کہ جنگ نہ ہو، ڈی ایسکلیٹ ہو، جو ایسکلیشن لیڈر ہے اس سے ہم نیچے اتریں، ہم معاملات کو طے کر کے ریزالو کر کے اس ہم جنگ کو روکیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو ایم او یو سامنے آیا اس کے اندر بھی ایک ریکنسٹرکشن کی بات کی گئی ہے، ایران کی ری بلڈنگ کی بات کی گئی ہے، اکنامک سینکشنز کو لفٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. نیوکلیئر کے حوالے سے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ایک ورکنگ لیول انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں ایران نے یہ ایشورنس دی ہے ان کو کہ وہ نیوکلیئر ایمبیشنز جو ہیں، ایک نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کی ایمبیشنز جو ہیں ان کو وہ فورگو کریں گے، اور وہ ایک سویلین پرپزز کے لیے اگر یورینیم کی کچھ 3% سے نیچے انرچمنٹ کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی قسم کی جارحانہ یا جو آپ کہتے ہیں ایز اے ویپن گریڈ جو اس کی ایمبیشنز ہیں وہ نہیں ہوں گی. میسائل پروگرام ہو یا ریجنل جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کا ہم نے ذکر کیا ان کی سپورٹ بھی اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرحلہ وار طور پر ان کے اوپر لگائی گئی سینکشنز جو ہیں وہ لفٹ ہوتی جائیں گی. میری نظر میں ایران کے لیے بھی یہ ایک بہتر راستہ ہے. 47 سال کی جنگ کے بعد اگر ان کو ایک ایسا برج مل رہا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے ملک کا اور اپنی عوام کا فوکس جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں، تو مجھے ان کو یہ لینا چاہیے تھے کہ ان کے لوگ جو ہیں 47 سال سے سینکشنز میں ہیں اور وہاں کی اکنامک کنڈیشنز بہت نالا ہیں، یعنی وہ اکنامکلی نیچے کی طرف ہی گئے ہیں اس تمام عرصے میں. تو ایران کے اندر رہنے والے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر جو تیل اور گیس کے ریسورسز ہیں جو ان کے اثاثے دنیا بھر میں منجمد پڑے ہیں ان کو کھولنے کا کوئی راستہ بنے. اور وہ راستہ یہی ہے کہ آپ جنگ کا راستہ چھوڑیے، ڈپلومیسی پہ آئیے اور اس مسئلے کا حل تلاش کیجیے اور اپنے ملک کا فوکس اکنامکس کی طرف لے جائیے بجائے اس کے کہ جنگی عزائم کے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اگلے مالی سال کا بجٹ ایوان سے منظور ہو گیا ہے، اب اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات فاروق صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. فاروق صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وفاقی بجٹ تو پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا ہے، مگر اس کے نفاذ کے حوالے سے آپ کو 3 بڑی مشکلات اور رکاوٹیں کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، وفاق کے حوالے سے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ آمدن کا تخمینہ کیا جاتا ہے کوئی 16-17 ہزار ارب، اور اس میں سے 8,000 ارب مختص کر دیا جاتا ہے سود کے لیے، اور اس سال لگ بھگ 9,000 ارب مختص کر دیا گیا ہے صوبوں کو بانٹنے کے لیے 18ویں ترمیم کے بعد. اور اس کے نتیجے میں حکومت جو وفاقی حکومت ہے اس کی جیب خالی ہو جاتی ہے، اور خالی جیب سے لگ بھگ 100 سے زائد اخراجات بھی باقی رہ جاتے ہیں. بی آئی ایس پی کو لے لیجئے، تقریباً 900 ارب کو مختص کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے 99% جو بینیفیشریز ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے بی آئی ایس پی سے، وہ اسلام آباد کے رہنے والے نہیں ہیں، ان میں صوبے کوئی حصہ نہیں ڈالتے. 3,000 ارب کا بجٹ مختص کیا گیا ہے دفاع کے حوالے سے، اور پاک فوج جو ہے وہ دفاع صرف اسلام آباد کا نہیں کرتی، وہ پورے پاکستان کا کرتی ہے. اس کا بوجھ جو ہے وہ صرف وفاقی بجٹ کے اوپر آتا ہے. اسی طرح جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں جو اماؤنٹ مختص کی گئی ہے وہ بہت زبردست ہے، وہ 3.6 کھرب روپے کی ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو 169 اضلاع ہیں پاکستان میں، صرف 1 سال کے اندر ان کا ویزیبلی نقشہ بدلا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر جو عمل درآمد کا طریقہ ہے اس میں سے 50 سے 70% جو مختص کی گئی اماؤنٹ ہے وہ لیکیج ہو جاتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے. جو بجٹ فرینکلی آیا تھا، جس کا اعلان کیا گیا تھا، وہ میری توقع سے بہتر تھا، میری توقعات سے بہتر تھا. اس میں ایک ریلیف دی گئی تھی سیلریڈ کلاس کو، تقریباً 50 ارب روپے کی. ریلیف زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن ریلیف دی ضرور گئی ہے. آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر ریلیف ہے، اس سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بڑھیں گی. ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اوپر لگ بھگ 100 ارب روپے کی ریلیف ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً 30 سے 40 ایسوسیٹڈ انڈسٹریز جو ہیں ریل اسٹیٹ کے ساتھ، وہ ان کی گروتھ کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے. فاروق صاحب، ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ ایران وار کی وجہ سے پیٹرول مہنگا ہوا، پیٹرول کی قیمتیں تو کم ہو گئی ہیں لیکن مہنگائی کم نہیں ہوئی، لوگوں کی قوت خرید جو تھی وہ نہیں بڑھی، تو کیا آنے والے دنوں میں مہنگائی والے ایشو پہ قابو پایا جا سکتا ہے؟
جی اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ سے یہ دو یا تین سوال جو آپ نے اکٹھے کیے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کی شرح آج سے 3.5-4 سال جو پہلے تھی، جب ہم 31-32-35% مہنگائی کی شرح کی بات کرتے تھے، اس سے مقابلتاً اب یہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. جو 2 ہفتے پہلے کا فگر تھی وہ 11% پہ تھی. جو حذف رکھا گیا ہے بجٹ کے اندر وہ 8.2% پہ رکھا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8.2% کا جو مہنگائی کا حذف ہے وہ ریزنیبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہیں. تو مہنگائی کی شرح تو بڑی تیزی سے نیچے آئی ہے. اصل پرابلم ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا وہ ہے قوت خرید کا. ہوا یہ کہ پچھلے کوئی 3-4 سالوں میں مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ تھی کہ جو مجموعی مہنگائی ہے پچھلے 3.5-4 سال کی، میرا تخمینہ ہے کہ وہ تقریباً 85% یا 90% کے قریب. تو مہنگائی تو ہوئی 85% سے 90%. عام پاکستانی کی تنخواہ جو ہے وہ پچھلے 3-4 سالوں میں اس لحاظ سے نہیں بڑھی. اگر بہت ہی کوئی لکی ہے تو شاید 30-40% بڑھ گئی ہو. تو جب مہنگائی بڑھ رہی ہو 90%، تنخواہ بڑھ رہی ہو 30-35%، تو اس سے قوت خرید جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ اس پہ بہت برا اثر ہوتا ہے. تو جو اصل مسئلہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر وہ قوت خرید کا ہے، وہ مہنگائی کا نہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر قوت خرید ختم ہو جائے، اگر میری جیب میں 65 نہیں بچا تو حکومت مجھے بتائے کہ مہنگائی کی شرح گر رہی ہے، تو اس کا مجھے کچھ اثر نہیں ہوتا. جب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو قیمتیں اگر گر بھی رہی ہیں، اگر اس تیزی سے چڑھ نہیں رہی، تو پھر میرے پاس تو خریدنے کے پیسے نہیں. اور دو بڑی چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایک بجلی کے بل کا بہت بڑا رول ہے، اور دوسرا پھر جو جنگ کے دوران پیٹرول کی قیمت کا تھا. ان دونوں نے پاکستان کی یا پاکستان میں رہنے والوں کی قوت خرید کا آپ سمجھیے کہ بیڑا غرق کر دی. انڈیڈ. سر ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے پاکستان میں غربت کی شرح ہے یہ 29% پہ چلی گئی ہے، تو اس ٹائم اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ 6 ایئرس کے ساتھ تو یہ تو بلند ترین سطح ہے. اب یہ کس طرح سے سب کوپ اپ کیا جائے گا اس سچویشن میں؟ جی اصل سوال یہ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. جب آپ 29% کہتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 3 پاکستانی نظر آتے ہیں سڑک میں تو اس میں سے اوسطاً 1 پاکستانی جو ہے وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے. تو 1 آؤٹ آف ایوری 3 پاکستانی وہ شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے، بہت بڑی تعداد ہے اور بہت ہائی شرح ہے. اب حکومت جو ہمیں بتا رہی ہے کہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ لگ بھگ 3-3.5% سے گرو کر رہا ہے. اب معیشت کا پہیہ تو چل رہا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس کی سپیڈ بہت کم. اگر اسی سپیڈ سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو وہ جو 30% آبادی آپ نے پاکستان کی بتائی جو شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے وہ اوپر نہیں آ پائے گی. اس کو اوپر لانے کے لیے کم از کم 5-6-6.5% کی گروتھ چاہیے. اس وقت معیشت کا پہیہ چل رہا ہے لیکن اس کی سپیڈ کافی نہیں ہے. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت شرح غربت سے نیچے پاکستانی رہ رہے ہیں وہ اوپر نہیں آ پائیں گے، اور جو 20 سے 25 لاکھ اضافی پاکستانی سالانہ کی بنیاد کے اوپر ورک فورس کو جوائن کرتے ہیں ان کو نوکریاں بھی نہیں مل پائیں گی. تو یہاں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ معیشت کے پہیے کی جو سپیڈ ہے وہ ہم نے کوئی 3-3.5% کی گروتھ سے 5.5-6.5% تک لے کے جانی. ٹرو. سر اب ان حالات میں کہ جب ہماری معیشت میں گروتھ نہیں ہو رہی، پھر اگلے 12 ماہ میں ہم 4% گروتھ کا ٹارگٹ کیسے حاصل کر سکیں گے؟ دیکھیے ابھی 3.5% کی گروتھ جو سامنے آتی ہے اس میں ہمارا جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں اس سال سیلاب کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ اس میں شامل ہے. ابھی جو ریسنٹلی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں، اس میں گروتھ تقریباً 6.1%، 6% سے زیادہ جو ہے نظر آ رہی. 4% گروتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 12 مہینوں میں اچیویبل ہے، ہم کر پائیں گے، لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے. وہ جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا 4% گروتھ کے اوپر بھی بہت مشکل ہوگا کہ جو 30-29% پاکستانی شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں وہ شرح غربت سے اوپر نہیں آ پائیں گے. اور جو اضافی نوکریاں پاکستان کی معیشت کو کریٹ کرنی ہیں
مہیا کرنی ہے وہ مہیا نہیں ہو پائیں گی. 4% کی گروتھ از فائن بٹ اٹس ناٹ انف. اچھا سر، اب یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے اس مالی سال میں 32,000 ارب روپے کے خرچے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کیے ہیں، تو پھر آپ کو یہ انکشاف موجودہ حکومت کی فائنینشیل مینجمنٹ پر کتنا بڑا سوال لگتا ہے؟ دیکھیے میرا نظریہ، میرا نیریٹو یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے. حکومت پاکستان کو آمدن کی کمی نہیں ہے. حکومت پاکستان کا اصل پرابلم اخراجات اور نقصانات ہے. ہمارا پرابلم پاکستان کے حوالے سے وسائل کا نہیں ہے. ہمارا پرابلم جو ہے وہ وسائل کی ایگزیکیوشن، اس کی عمل درآمد کے حوالے سے ہے. اور یہاں پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس کس طرح زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا ہے. فوکس ہونا چاہیے کہ اخراجات جو ہیں حکومت کے، اس کو کتنی تیزی سے نیچے لانا ہے، اس کو کس طرح کم کرنا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے نقصانات ہوں یا حکومت چلانے کے جو نقصانات یا حکومت چلانے کے جو اخراجات. اب آپ سوچئے کہ لاسٹ ایئر کے بجٹ میں تقریباً 900 ارب روپیہ مختص کیا گیا تھا صرف اسلام آباد کی حکومت کو چلانے کے لیے. اس سال وہ 1000 ارب سے زیادہ ہے. اور یہ زیادہ ہے جبکہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے بے تحاشا خود آسٹیریٹی میجرز اپنائے ہیں. اگر آسٹیریٹی میجرز اپنائے ہیں تو 50 60 80 ارب روپیہ زیادہ کیوں مختص کیا جا رہا ہے صرف اسلام آباد کی حکومت کو چلانے کے لیے؟ تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ وسائل کا نہیں ہے، وہ اخراجات اور نقصانات کا ہے. اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے گا کہ کل ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حکومت نے بچت اور کفایت شاری کے اقدامات کا اعلان تو کیا ہے، مگر اس کے برعکس حکومتی اخراجات 150 ارب روپے بڑھ گئے ہیں. تو حکومت اپنے اخراجات تو کنٹرول کر نہیں پا رہی. جی درست کہہ رہی ہیں. میں بھی یہی کہہ رہا تھا آپ کو کہ حکومت کے اخراجات کم ہونے چاہیے، اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اگر 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری وزارتیں جو ہیں وہ صوبوں کو دے چکی ہے، تو پھر آپ سوچئے کہ پاکستان میں لگ بھگ کوئی 31 کے قریب جو ہیں وہ وفاقی وزیر ہیں، کوئی درجن کے قریب منسٹر آف اسٹیٹس ہیں، اس کے بعد کوئی 400 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں وفاق کے اندر، کوئی 3 درجن سے 4 درجن کے قریب ڈپارٹمنٹس چلائے جا رہے ہیں، ڈویژن چلائی جا رہی ہیں. اخراجات وفاقی حکومت کے بے تحاشا ہیں، اور اس کے پیرلل جو چاروں صوبائی حکومتیں ہیں وہاں پہ اپنی اپنی ایک فوج ہے وزراء کی، اور اپنی اپنی ایک فوج ہے اخراجات کی. تو جب تک حکومتی اخراجات کنٹرول میں نہیں آئیں گے، جب تک حکومتی اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے نقصانات کنٹرول میں نہیں آئیں گے. اب آپ سوچئے کہ تقریباً 3000 ارب اس سال نقصان کیا جائے گا حکومتی اداروں کے اندر، جس میں پاکستان اسٹیل ہے، جس میں پی آئی اے ہوا کرتی تھی، اب وہ پرائیویٹائز کر دی گئی ہے، جس میں ڈسکوز ہیں، کوئٹہ الیکٹرک ہے، پشاور الیکٹرک ہے. تو معاملہ نقصانات کا ہے، آمدن کا نہیں. ٹرو. سر اب آپ کی کیا فائنل پریڈکشن ہے کہ نئے مالی سال کے تمام معاشی اہداف پورے ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس سال تو ایسا نہیں ہوا. دیکھیے معاشی اہداف کے حوالے سے جو ایگریکلچر سیکٹر کا حد رکھا گیا ہے وہ بڑا مناسب رکھا گیا ہے. اس سال وہ کم تھا کیونکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ سیلاب کی وجہ تھی. جو صنعتی گروتھ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے 4% کے لگ بھگ، وہ بھی مناسب ہے. اہداف جو ہیں سوائے انکم ٹیکس کلیکشن کے، باقی اہداف میرا خیال میں یا میری نظر میں جو ہیں وہ مناسب ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہیں. اہداف زیادہ ہونے چاہیے اور ان کو اچیو کرنے کی بھی کوشش زیادہ دوبالا کرنی ہوگی، زیادہ آپ سمجھیے کہ اس کو ڈبل کرنا ہوگا. جو حد ٹیکس کا ہے وہ ٹیکس کا ہدف اتنا ہائی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا زیادہ ٹیکس ڈالتے ہیں اتنی زیادہ جو معیشت کے پہیے کی سپیڈ ہے وہ سلو ہونے لگتی ہے. تو یہاں پہ ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے اور حکومتی اخراجات اور نقصانات پہ نہیں. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، آپ نے سنا کہ فاروق سلیم صاحب اگلے 12 ماہ کا معاشی منظرنامہ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.